اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام کے، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور ہر انسان خود محسوس کرے گا کہ واقعی وہ اخلاق کے کس پائے پر ہے، اس کے اندر کیوں کمی ہے یا ہے کہ نہیں اخلاق ہے۔ اس لیے کہ سماج میں کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ نمازی، روزے دار، تہجد گزار، حاجی، زائر، یہ آپ کو بہت لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، مگر اچھا اخلاق کسی کے اندر ہو تو پھر ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ تو اس پر گفتگو کریں گے کہ آخر کیوں ہمارے سماج میں، فقط ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، دیگر مذاہب، لیکن خاص کر ہم اپنے والوں میں، کہ آخر کیوں ہمارے یہاں اخلاق کی کمی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج، سوسائٹی پر، ریلیشن پر، دوسروں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے، جو انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق ہمارے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ ہم وہ باتیں جو ہمیں ناظرین سے کی ہے سوال بنا کے پیش کریں، پہلا سوال ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ خود شریعت نے، اسلام نے اخلاق کے سلسلے سے کیا کہا؟ دیکھیے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو جو بہترین انسان ہو سکتا تھا، جس کو ماڈل بنایا اللہ نے، اور جس کے لیے کہا کہ بھئی اس کے طریقے پر چلو اور جو بات یہ کہیں مانو، ان کے لیے خود سند دی، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں بے شک۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کے لیے کہا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہے اور آپ ماڈل ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ لوگ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کمیونٹی سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کا بہترین اخلاق ہے، اگر اس بہترین اخلاق کی فالوئنگ شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دوست رکھنے لگے گا۔ اچھا۔ اور کسی برے کو تو اللہ دوست رکھ نہیں سکتا، جو اچھا ہوگا اسی کو اللہ دوست رکھے گا۔ تو اخلاق، اچھا یہ ایک چیز میں آپ کی توجہ اس پر مبذول کرواؤں اور تمام ناظرین کی بھی، ہمارے یہاں اخلاق کو جو سمجھا جاتا ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ اب آیا ایک آدمی الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہے، دینا نہیں ہے ووٹ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دیں گے، آپ ہی کو دیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرا آیا، اس سے کہا، یا بہت اچھا اخلاق یہ ہے کہ جان رہے ہیں مگر اس سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام اس اخلاق کی بات نہیں کرتا، یعنی جو اخلاق وہی ہوگا جو صداقت کے اوپر مبنی ہوگا، جس کی پوری اپروچ جو ہوگی، یعنی کوئی بھی اخلاقی کنڈیشن بغیر خوف خدا یا تصور خدا یا کانسیپٹ آف گاڈ کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کا تصور نہیں ہوگا وہ اخلاقیات نہیں ہے۔ مثال ایک آدمی ہے، وہ ہم سے ایک کام کے لیے کہہ رہا ہے، اور ہم دیکھیے عام طور پر نہیں کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ یہ تو جھوٹ ہے، ہم کہہ دیں۔ اچھا، ہمارے یہاں تو اور بھی اونچی چیز ہو جاتی ہے، شادی کی نسبت دی، اب کون یہ کہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا، وہاں اس لڑکے سے استخارہ منایا ہے، اب یہ تو جھوٹ ہے۔ اب یہ کہہ دیجئے کہ بھئی ہمیں نہیں سوٹ کر رہا، یا ہمارے یہاں رائے نہیں ہو رہی ہے، مطلب کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنی ساری تفصیلات کسی کو بتائیں، بیان کریں، مگر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اب وہ اس نے ہم کو بلایا ہے اپنے کسی فنکشن میں یا پروگرام میں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، انشاءاللہ آتے ہیں، انشاءاللہ ضرور۔ تو یہ اخلاقیات نہیں، اسلامی اخلاق، پیغمبر کے سلسلے میں تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کبھی کوئی ایسی بات فرما دیں گے۔ پیغمبر کے اخلاقیات یہ تھے کہ ان کو یہاں یہ کانسیپٹ جیسے تکبر ہے، غرور ہے، یا کوئی چیز، جبکہ آپ کے پاس جتنی چیزیں تھیں سب تھیں اس کافی، بھئی جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو، وہ جتنا بھی اپنے اوپر ناز کرے کم ہے، لیکن انہوں نے نہیں ناز کیا۔ ان کی صفت قرآن نے جو بیان کی کہ وہ بندے، اللہ کے بندے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یعنی اگر اخلاقیات میں انسان بلند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو اس منزل پر لے آتا ہے کہ معراج تک جاتی ہے بات۔
جہاں فرشتے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں وہاں انسان آگے بڑھ کر کے پہنچتا ہے. تو یہ اسلامی اخلاق جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں اللہ کا تصور, اللہ کی خوشنودی, اللہ کس چیز میں اس کی ہیپینس ہے گاڈ کی, ان سب کے ذریعے سے ہوگا. تو یعنی یہ اچھی ویلوز کے اوپر مبنی ہوگا تبھی اخلاق ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملتا جس پر آپ نے سلام میں سبقت نہ کی ہو, یعنی پہلے آپ سلام کرتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, السلام علیکم. مثلا لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ایسا کر دیں کہ یہ سلام نہ کرنے پائیں, چھپ کے کھڑے ہوئے, مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے سماج میں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ بزرگ ہیں مگر بس کہ اب وہ آئے تو سلام جی بالکل جی ہاں بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کبھی کبھی تو بڑی خراب صورتحال پیدا ہوتی, جبکہ سلام میں آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے, آپ پر السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, یہ دعا ہے جی. آپ لوگوں کے اوپر سلامتی ہو, السلام علیکم, آپ پر سلام ہو, جیسے وہ عربی قاعدے کے اعتبار سے. اور آپ ایک کو بھی السلام علیکم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے, دو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو تین تو ہو ہی گئے, تو السلام علیکم ہو سکتا ہے عظمت کے اعتبار سے. تو جب وہ السلام علیکم, اب تو آپ نے دعا دی, تو دعا کس کو دینی چاہیے؟ بزرگوں کو دعا دینی چاہیے کہ بچوں کو دعا دینی چاہیے؟ قاعدے سے تو بزرگوں ہی کو دعا دینا چاہیے, کیونکہ اس میں برا ماننے کی بات ہی نہیں. مگر وہ ہے کہ ہاں, وہ ایک پرانا قصہ ہم نے سنا تھا, کسی جگہ ایک زمیندار تھے, وہاں ایک لڑکا بیچارہ تھا جو یعنی ہمارے یہاں جو ذاتیں برادری کا قصہ ہوتا ہے وہ نچلی برادری کا آدمی تھا. جوان چلا گیا, کسی مدرسے میں پڑھ کے آیا, وہ زمیندار صاحب بیٹھے تھے تو اس نے وہیں سے السلام علیکم کیا. اب زمیندار صاحب کی تو عادت یہ تھی کہ ان کے جتنے نیچلے ہو, جتنے کسان ہو, یہ سب ہیں, وہ سب بندگی عرض ہے, اور یہ ہے سلام السلام علیکم, یعنی برابری والی بات کر رہا ہے. اس کو بلوایا اس کو, اور اس کا سر نچا کے لگے مارنے, وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو لوگ تو اس کے کانسیپٹ ہی کو نہیں سمجھتے کہ جو کانسیپٹ ہے, اور اسی لیے ثواب میں کہا ہے کہ بھئی وہ 69 درجے یا کتنے درجے ہیں جو سلام میں شروع کر دے, ابتدا کر دے, جو پہلے کر دے, اور جو جواب دے گا اس کو ایک ثواب کہ بھئی اس نے تو گویا جو نیکی تھی اس کا جواب دیا ہے. ابتدا کرنے والا یا سٹارٹ کرنے والا جو ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ایک رولز بھی ہیں کہ یہاں پر مان لیجئے کہ 10-25 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی داخل ہوا, اب 25 آدمی چلائیں السلام علیکم نہیں, اب اصول کے حساب سے جو آنے والا ہے وہ السلام علیکم کرے گا, باقی لوگ کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو پوری جماعت یا کمیونٹی کی طرف سے یہ جواب ہو گیا کہ وعلیکم السلام. تو مقصد یہ نا کہ ابتدا میں بھی اچھا اس لڑائی کو خاتمہ بھی کر دیتی ہے. وہ زمیندار صاحب والی بات چھوڑ دیجئے کہ وہ تو بیچارے جاہل تھے, سمجھ نہیں رہے کہ کیا بات ہے, ورنہ جس نے آپ کی سلامتی سے دعا کی ہے تو پھر اب اختلاف یا لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. السلام علیکم تو وعلیکم السلام. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں سماج میں ایسی ہیں جو شریعت نے ہم کو دی ہے, ہم شاید اسے عربی میں ادا تو کرتے ہیں مگر اس کی ہم یہ بالکل جی اچھا, جیسے مثال کے طور پر جیسے اردو والے آداب, مثلا ادب کرتا ہوں آپ کا, اور تسلیمات عرض ہے, لیکن وہ کیفیت نہیں ہے جو اس دعا میں ہے. السلام علیکم میں جو دعا میں ہے تو وہ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے گڈ مارننگ, جی بھائی اچھی صبح کیا ہے, یا اس میں کہیں دعائی یا فقرہ نہیں آیا, چاہے اندر سے آپ سوچ رہے ہو کہ بھائی ان کی صبح اچھی ہو, گڈ ایوننگ ان کی شام اچھی ہو, گڈ بائے ودا کر رہے ہیں اچھا ہو, یہ آپ نے اندر سے چاہے جتنا کر لیں مگر کہیں سے سلام یا پیس یا امن والی بات نہیں آئی جو اس سلام کے اندر آئی ہے, جو داخل ہوئی. اور ہمارا سلام جو ہے وہ اتنا اہم ہے, اگر آپ توجہ فرمائے بات آ گئی ہے. ہم تو جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, اور جب نماز یعنی 5 بار تو کرتے ہی ہیں, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سلام کرتے ہیں, اور وہ ہے. اچھا, ایسے ہی جب معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سلام ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اچھا اس میں بھی یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس میں صرف ہمارا ایک یوں کہیں کہ
نذرانہ عقیدت ہے جو ہم نے پیش کیا. جی. اور یہ ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بھی جواب ہمارے لیے آتا ہوگا. ان کا جواب دے دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی، یعنی پلٹ کے وہ ہمیں جواب دیں اور دعا دے رہے ہیں. تو وہ مطلب یہ نا کہ یہ چیز کیفیت ہوتی. اور ویسے ہی ہم ایک عام آدمی کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی لیے جواب دینے میں کہا گیا کہ وہ جتنی کرے کم سے کم اتنا جواب لوٹائیں. جی. اس نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑھا کے کریں تو اچھا ہے کہ وہ برکاتوں بھی کر دیں، لیکن جتنا اس نے دیا تھا اب جواب میں خست نہ ہو کہ کنجوسی ہو رہی ہے. تو اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا جانا چاہیے. تو اس لیے کہ جب ابتدا میں یعنی جس کو ہم کہیں کہ ششٹاچار جو ہے، اسلامی ششٹاچار جو ہے یا اسلامی ایٹیکیٹ ہے، اس میں سلام سے بات شروع ہوتی ہے، بدعت پرسی ہوگی. تو یہ یعنی ایک معاشرہ جو ہے، ہم ہیومن بینگ ہیں. جی جی. مطلب بڑا فرق ہے، جانوروں میں یہ نہیں ہوتا. کتے جو ملتے ہیں تو بھاؤ بھاؤ سے بات شروع کر دیتے ہیں، اب دانت باہر نکل آئے، لڑنے لگے، حملہ کرنے لگے. آدمیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ انسان کو اس کو عزت اور عظمت دے رہا ہے. تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہے. اور جب عزت اور دل سے دے رہا ہے، دل سے دعا کر رہا ہے، تو اس کی برائی کا بھی خواہاں نہیں ہوگا، اس کی اچھائی کی بات سوچے گا، اچھی بات کرے گا. اچھا، معاشرے میں، سوسائٹی میں سب لوگ ایک دوسرے کی اچھائی سوچنے لگیں تو کسی دوسری جنت کی ضرورت تو بہت بعد میں پڑے گی، یہاں خود ہی جنت بن جائے گی، ویسا ماحول بن جائے گا اس اعتبار. اچھا حضور، آپ نے ایک ہمارے سوال کو ذرا سا ٹرن دے دیا ہے. جو سوالات ہم کرنا چاہے تھے وہ ابھی تھوڑا رک کر کے آئیں گے. جی. چونکہ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی کہ حضور کو ایک بلند اخلاق پر فائز کیا گیا، تو ہم حالانکہ یہ سوال ہمارا بعد میں تھا تو ہم چاہتے ہیں اب یہیں سے شروع کر دیں کہ حضور جب مکے میں آپ آئیں، تشریف لائیں، تو پہلے تو لوگ مسلمان نہیں تھے. جی جی. پھر بعد میں جب کھل کر کے اعلان کیا تو اس کے بعد لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ. لیکن ہم مکے میں ہی آنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بظاہر لوگ آپ کے دشمن ہونے لگے تھے اور دیگر دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ان لوگوں سے جو دوسرے مذاہب والے ہیں اور ان لوگوں سے جو دشمن ہیں آپ کے، کیسا تھا؟ اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں. ہم بھی دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے بھی کچھ ایسے تھوڑا سا ایک ناچاکی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو آدمی دعوت دے رہا ہو، کسی کو بلا رہا ہو، تو اس کے اندر انکسار، یعنی وہ اپنے کو ظاہر کرے جس سے دوسرا آدمی متوجہ ہو اس کی طرف اور بات کو سمجھے. اللہ کے رسول کی ایمانداری، دیکھیے اخلاق میں صرف یہی نہیں کہ کیسے ملتے ہیں کیسے سلام کرتے ہیں، شاید اس کی ساری ویلیوز جتنی ہوتی ہیں، آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی، صداقت، یہ سب چیزیں پارٹ ہوتی ہیں مورلز کا. یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹے تو بہت بڑے ہیں لیکن جھک کے بڑا سلام کرتے ہیں، سب ہماری بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی معلوم ہو جائے گا ارے یار مکاری کرتا ہے. وہ لوگ کہیں گے پیٹھ پیچھے تو کہنے ہی لگیں گے. اللہ کے رسول کی دیانتداری یہ تھی کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ شیب ابی طالب میں رہے 2.5-3 سال، نکلنے کے بعد آپ کو ہجرت کرنی پڑی. لیکن اس سے ہجرت کے موقع پر جب چلنے لگے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے پہلے سے بھی نمائندے تھے اور بالنفس کی منزل پر تھے، آپ ان کو لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں وہ مسلمانوں کی امانتیں نہیں تھیں، وہی لوگ جو آپ کو ستا رہے تھے ان کی امانت رکھی ہوئی تھی، بلکہ جو قاتل ان کی امانت، وہ سب. اچھا، جب وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے شب ہجرت، تو ٹیکنیکلی ان کو اپنی چیزیں واپس لینی چاہیے تھی پہلے. اس کو قتل کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اخلاق پیغمبر پر بھروسہ تھا بلکہ ان کے رشتہ داروں کے اخلاق کے اوپر بھی بھروسہ تھا کہ ہم قتل بھی کر دیں گے تو ہمارا مال ڈوبے گا نہیں. اچھا، جو ان کے پاس ہماری چیزیں رکھی اور وہ سب حضرت علی دے کے آئے تھے، اور امیر المومنین چلنے سے پہلے سب کی امانت سب کو لوٹا کے تب مدینے گئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 2 درہم رہ گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ بھی اخلاقیات میں دیانتداری جو ہوتی ہے اس منزل پر ہوتی ہے.
اچھا ایک واقعہ جو عام طور پر نقل کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا ملنا ایسا ہوتا تھا، آپ نے کبھی یہ شکایت نہیں کی. مثلا مان لیجیے ابو جہل نے اوجھڑی وہ جو اس کی سب اونٹ کے پیٹ میں سے نکلیں گی آتے ہیں وہ سب جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ اب اونٹ کے پیٹ کی نکلی ہوئی تو بہت بڑی ہوئی تو وہ ڈال دیا آپ جب نماز پڑھ رہے تھے آپ کی گردن کے اوپر ڈال دیا. تو یہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے تھا. اچھا کوئی ہمت نہیں پڑ رہی ہے ابو جہل کے مقابلے میں لوگوں کی، تو جب یہ نہیں ہوا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور بچی تھیں بھی تو چند برس کی. جی آپ نے وہ اوجھڑی اٹھائی. یہ آپ کی عظمت و حیبت اور رسول اللہ سے محبت کا بھی ایک اعلان ہے. صحیح. خیر خانہ کعبہ کے قریب، لیکن پیغمبر نے جواب نہیں دیا کہ چلو ہم بھی اوجھڑی اکٹھا کرتے ہیں اور اب ابو جہل کے سر پر ڈالیں گے. اچھا کوئی کمزور بھی نہیں تھے، جناب ابو طالب کی موجودگی یا حضرت علی کی موجودگی یا بنی ہاشم کی شجاعت سب اپنی جگہ پر تھی اور قبیلہ پرستی تھی، قبیلے سے ٹکراؤ ہو جائے گا تو قبیلہ کھڑا ہو جائے گا. صحیح. لیکن آپ نے جواب نہیں اس طرح کا دیا. اچھا ایک مرتبہ وہ یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے قرآن مجید کا جب نے کہا دعویٰ کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو جواب لاؤ. تو اب وہ سب انہوں نے جواب تو نہیں ملا، الٹی سیدھی باتیں. انہوں نے کہا ہم لوگ یہ تلاش کریں کہ عرب جو ہوتے ہیں یہ نہیں بولتے، کچھ ایسے اس کے اندر ڈیفیکٹس نکالیں کہ زبان کے عیب ہیں جیسے ادبی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ سب تیار ہو کے آئے. انہیں 3 لفظ مل گئے کہ ہم لوگ کبیر بولتے ہیں بڑے کے لیے اور اس میں آیا کہ کبار آیا. اچھا اور ہم لوگ عجیب بولتے ہیں، عجیب کا مبالغہ ہے، ہائپر بول جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتشیوکتی کہ وہ کبار کے بہت بڑا، کبیر سے بھی اونچا ہوا. ہم لوگ استہزا بولتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا. قرآن نے حضون لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں یہ حضون نہیں بولتے. تو سب لوگ آئے. میں اخلاق کی جو یعنی ظاہری شکل کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان اس وقت باہر نہیں تھے، وہ آ کے بھائی ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سب لوگ قریشی سے آئے ہوں گے، وہ سب جتنا وہ بڑا قبیلہ تھا اسی کی ایک شاخ جو تھی برانچ بنی ہاشم تھے. آپ جب نکلے تو وہ سب لوگ ایک تو آپ کا روب وہ شان آپ کی تھی تو کھڑے ہو گئے سب لوگ جو وہاں کا ایٹیکیٹ تھا. پیغمبر بیٹھ گئے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے، جب یہ سب بیٹھ گئے تو حضور بھی کھڑے ہو گئے پھر سے، یعنی ان کے ادب و احترام میں. اب یہ طریقہ نہیں تھا عام طور پر. تو جب یہ بیٹھے تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم تو ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ کھڑے ہوئے تو اس کے جواب میں پھر وہ کھڑے ہو گئے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہوا کہ بھئی یہ ہمارے لیے 2 مرتبہ کھڑے ہوئے، میں ایک ہی مرتبہ، تو پیغمبر پھر 1 مرتبہ کھڑے ہوئے. یہ کافی دیر، اب 3 4 5 بار جتنی بار ہوا ہو. تو اس میں ایک بڈھا آدمی تھا، کچھ اس کو شکایت رہی ہوگی گھٹنے اٹھنے میں بڑھاپے میں ہو جاتی ہے. وہ ایک دم سے چیخ پڑا کہ اس نے کہا کہ انا شیخ الکبار، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، انتہائی بوڑھا آدمی ہوں. وہ کہ یہ اعتراض کر کے لایا تھا. اچھا وہ لوگ یہ ڈھونڈ کے لائے تھے، وہ اس کے دماغ میں ناچ رہے تھے الوار. تو اس نے یعنی میں خالی بڈھا نہیں ہوں، بڑا نہیں ہوں، کبار، انا شیخ الکبار، بہت بڑا بڈھا ہوں. تم اتتخذ حضوا یا محمد، تو ہمارا مذاق انتہائی مذاق اڑا رہے ہو کہ بار بار یہ کھڑے ہو تو بیٹھتے ہو. وہ ھذا شیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. وہ 3 لفظ بول گیا. وہ بوڑھا وہ جی عجیب کی جگہ عجاب بولا، جو بظاہر مخالف جو ڈھونڈ کے لایا تھا قرآن کا عیب. تو حضور نے کہا نہیں میں نے ایسا کہا. اب بیٹھیے آپ لوگ بتائیے. تو وہ جتنے جو پارٹی آئی تھی ٹیم وہ سب اسی کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے خود ہی سب بول دیا کہ بھائی عرب تھی. تو مطلب میں یہ کہوں کہ یہ بھی اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نتیجہ تھا کہ جو اعتراض وہ قرآن پر لائے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس کو کرتے ان کی زبان سے یہ سارے الفاظ نکل گئے. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایٹیچیوڈ کے حساب سے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. آپ کو معلوم ہے حاتم طائی کا قبیلہ اگر آ گیا تھا، کچھ لڑے وڑے ہوں گے اس علاقے میں. حضرت نے اس کی وجہ سے کہ بھئی یہ اس کی بیٹی، اس کے لیے وہی بہت بڑا اعزاز تھا کہ کسی کے لیے آدمی اپنی چادر بچھا دے.
کہ آپ اس پر قدم رکھیے اور بیٹھ جائیے. تو حضرت نے اس کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑے سخی کی لڑکی ہے اور اس کے لیے بچھا دیا. وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یعنی اس وجہ سے ایک ایکشن کی وجہ سے. ہاں کہ مطلب اتنا بڑا نبی جس میں ہم گرفتار ہو گئے, ہم قیدی ہیں, اور اس میں تو مطلب سب آپ نے کر دیا. تو یہ اخلاقیات پیغمبر جو ہیں ان کو تو اگر ہم لوگ تلاش کریں تو دو چار واقعات یا مان لیا 100-200 واقعات مل گئے ہیں, وہ بہت ہی جستا یعنی تھوڑے مل گئے ہیں. ورنہ آپ کی تو پوری سیرت اسی طرح کی ہے کہ آپ نے جو یہ بار بار کہے جاتے وہ اسلام جو تھا تلوار کے زور سے پھیلا ہو, یہ ہوا. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی آدمی کو بھی اسلام پڑھنا چاہیے, کسی پر بھی اعتراض کرنا ہو کسی مذہب پر, یا تو اس کا مطالعہ کریں, وہ یہ واٹس ایپ اس یونیورسٹی سے نہ پڑھیں, بلکہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑائیاں جو بہت بڑی نہیں تھیں, جیسے بدر کی لڑائی ہے جو پہلی لڑائی تھی جس میں وہ لوگ آئے لڑنے کے لیے, اور وہ تقریباً 250-300 کلومیٹر آ گئے تھے جو بدر کے علاقے میں, اور رسول اللہ 75 کلومیٹر نکلے تھے تو وہی آئے تھے. اس میں 70 آدمی مکے والے جو آئے تھے وہ قتل ہوئے تھے, 14 ادھر سے تھے جی جو تھے قتل ہوئے. سو جو ٹوٹل کیا گیا ہے ادھر سے اور ادھر سے, مطلب جتنی لڑائیاں ہو, خیبر ہو, یہاں ہو, اللہ کے رسول کے زمانے میں, یعنی پیغمبر کی طرف سے شہید ہونے والے اور جن کو قتل کیا تھا اس پارٹی نے کے مقابلے میں دفاع کرنے میں, ڈیفنس میں, ان کی تعداد جو ہے وہ 2000 ہے ٹوٹل. 2000 جس میں 80 سے بڑی زیادہ لڑائیاں ہیں, 80 سے غزوے اور سریہ جو کہلاتے ہیں وہ اس کے اندر. مگر آپ بتائیے 2000 ٹوٹل ہیں, یعنی ادھر ادھر سب طرف سے ہیں, یعنی کہ اکیلے 2000 مار دیے. یہ تلوار کے زور سے پھیلا تو پھر تو اس میں معلوم ہو جائے 50,000 آدمی مر گئے. بتائیے ہٹلر نے کتنوں کو مار دیا. آج جو لڑائیاں ہوتی ہیں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں. جی. لیکن اصلاً جو اسلام پھیلا وہ اسی سبب سے پھیلا ہے کہ جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, مگر وہ ان کا اخلاق وہ نہیں تھا کہ اوپر سے ملمہ لگا کے جیسے دکان میں سودا بیچنے والے اتنے بہن جی باجی ادھر آئیے اور دیدی ادھر آئیے. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اسلامی اخلاق وہ ہے جو آپ کے اندر سے آ رہا ہے, انٹرنل آ رہا ہے. یہ اسلامی اخلاق ہے جو وہ معلوم ہو رہا ہے. وہ اچھا وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک نگاہ میں اللہ نہیں ہوگا, اللہ کی ذات ہوگی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں صحیح. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہماری کیا چیز دیکھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو اچھا اخلاقی تھی ہمارے یہاں, ہم نہیں کہہ سکتے نبی تو نہیں تھا وہ, لیکن بہت بڑا تھنکر تھا. الخوارزمی تھا, بہت بڑا تھنکر ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر میں نمبر دوں تو اخلاق یا مورلس کو 1, اور اگر آدمی خوبصورت بھی ہو حسین بھی ہو تو 1 0 لگا دوں گا. اچھا 10 ہو گیا. اور اگر مال اور دولت بھی اس کے پاس ہو تو 1 0 اور لگا دوں گا, یعنی 100 ہو گیا. اور اگر اس کے ساتھ حسب و نسب بھی ہو جی تو 1 0 اور بڑھا دوں گا, 1000. ہاں یعنی میں تو بڑھتا چلا جائے اسی طرح سے وہ ایک آدھ کوالٹیز کو اس کے لکھا کہ کر دوں گا. لیکن اگر اخلاق نہ ہو تو 1 ہٹا دوں گا. پھر کچھ تو بچا ہی نہیں, سب غائب ہو جائے. یعنی مطلب اس کا مطلب ہے اخلاق اتنی بنیادی چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں وہ ایڈیشنل ویلو تبھی بنتی ہیں جب انسان کے پاس اخلاق ہو. اور اس لیے اسلام نے اپنے کو, اچھا میں کہتا ہوں آج کون سا کسی تلوار ہے, ختم ہو جانا چاہیے. آج اگر وہ کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ اس کی ویلوز ہی کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس لیے اخلاقیات کو ہر دین میں ہر مذہب میں اسی بنیاد کے اوپر رکھا جائے گا کہ وہ بیس ہوتا ہے جو انسان کو دوسروں کو متاثر کرتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے, جو بات آ ہی گئی ہے تو اکثر سماج میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا زور نماز پڑھو روزہ رکھو مسجد بنواؤ آ جاؤ اتنا یا بہت کم زور اخلاقیات پر ہوتا ہے سماج میں. کیوں؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. دیکھیے نماز کی جو قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے انسان کو فحشا سے, برائی سے, منکر سے, جو منع ہیں جن چیزیں ان سے روکتی ہے. بھئی ابھی نماز ہی پڑھا, ایسے نمازی بھی ملتے بھی نماز پڑھ کے نکلے باہر گالیاں بک رہے ہیں. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جو گالیاں بکنے والا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. سباب جو ہے جو گالی بکنے والا, اس لیے تو کم سے کم مسلمانوں کو تو اس کا خیال کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یوں بھی. اچھا گالیاں بکنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں, گالی بکنے وہ میز سے ٹھوکر لگ گئی اس سے تمام رشتے بنا رہے ہیں, میز کو گالیاں دے رہے ہیں, بجلی چلی گئی ہے بجلی گالی دے رہے ہیں,
نل میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ تو یعنی یہ ہے بے وجہ گرمی زیادہ ہے آپ میں کر رہے، تو یہ آپ اپنی زبان گندی کرتے، پھر آپ اس سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو حمد کریں اور جو مناجات کریں وہ چلی جائے، قبول ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو اچھا روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ روزہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو تمہارے لیے روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے، تاکہ تم شاید متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا پرہیزگار بنو گے تو کیسے ہوگا؟ بغیر اخلاق کے تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو آپ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے انٹرنل سسٹم کو کریکٹ کرنے کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، اب صدقہ آپ کریں گے یا زکوٰۃ دیں گے، یعنی آپ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے تو بغیر اس کے نہیں، تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اب زکوٰۃ کے بعد بھی اور تو صدقہ نکالو، غریبوں کی مدد کرو، ہیلپ کرو، تو یہ بغیر اخلاقیات یا مورالٹی کے نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کریکشن اپنے سسٹم کو کریکٹ کرنے کے لیے، جب کریکٹ ہو گیا تو اب اس کا ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو سامنے لائیں۔ تو جب سامنے لائیں گے تو اپنے آپ ہی وہ چیز آ جائے گی، یعنی جو زور ہے وہ اس کے کریکشن میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ایک آدمی کی، بیمار پڑا ہوا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوا دے گا، غذا دے گا، اس کو ٹھیک کرے گا۔ اچھا کیوں ٹھیک کیا ہے؟ کہ بستر پر پڑا رہے، اب ٹھیک کیا کہ اب چلے پھرے، کام کرے، یہ کرے۔ تو ویسے ہی جو انٹرنل سسٹم تھا، اسلام کی عبادتیں جو تھیں وہ ہمارا انٹرنل سسٹم تھا، اس نے ہمیں کریکٹ کر دیا۔ اب ہمیں کریکٹ کر دیا تو ثبوت ملنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں اور ہمارا طریقہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب نماز ہی کا آپ نے لیا، جماعت کی نماز میں آؤ، جماعت کی نماز سے فائدہ کیا ہوگا؟ سینکڑوں لوگوں سے ملو گے تو کیسے سلام ہوگا، کیسے ان سے مزاج پرسی ہوگی، مصافحہ کرنے کے ثواب ہیں۔ اگرچہ آج کل مان لیجیے کووڈ کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ مستحب ہے مصافحہ کرنا، لیکن اگر خطرہ ہے تو نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ مصافحہ کرنا ہے، مزاج پوچھنا ہے، آپ نے اتنے لوگوں سے ملے تو آپ نماز پڑھنے گئے جماعت میں، کیا حکم ہے کہ نماز جماعت میں جو جتنا داہنی صف والوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوشش کر کے داہنی میں پلٹے، جو جتنا قریب ہوتا ہے امام جماعت سے پہلے پہنچے گا تبھی قریب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آگے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پیچھے والے کو جگہ دے دے کہ بھئی یہ مومن آیا ہے، تو اس سے زیادہ ثواب کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ یہ نہ کہ یہ چیز ہے، اب ہر چیز میں ہے، افطار کراؤ چاہے وہ اتنی کھجور ہی سے کیوں نہ ہو، کھجور کی چھال سے کیوں نہ ہو، یہ اخلاقیات کو دخل دیا گیا اس کے اندر ہے نہیں کہ بھئی دوسرے آدمیوں کے بارے میں سوچو، غور کرو۔ اچھا عید ہو گئی ہے، فطرہ نکالو، تو بھئی خالی کپڑا بنوانا نہیں۔ تو اس لیے آپ کی ساری عبادتیں جو آپ نے فرمائی وہ ہیں آپ کے اندرونی نظام کو، باطنی نظام کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے ایک حقوق اللہ ہوئے، دوسرے حقوق العباد دیکھیں، بندوں کے ساتھ کیسے ہو، میرے بندوں کے ساتھ کیسے ہو تم۔ چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسے ٹرن پر گفتگو تمام ہوئی ہے کہ اب اور بھی سوالوں کی کہا جائے تو بوچھار ہے، مگر وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ ناظرین یہیں سے گفتگو شروع ہوگی، کیونکہ اب سوال یہی ہو رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا سماج میں ہے کہ نمازی ہیں، مسجد جب نماز سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ایک بہت زبردست بھیڑ باہر آتی ہے، مگر اخلاق کی کمی وہیں دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔